یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ یہ کیا یہ سارے. معلومات ہی معلومات مدنی کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہماری دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. پیارے بچوں، ہماری دنیا میں جانور تو بے شمار ہیں. بہت سے جنگلات میں رہتے ہیں تو کئی پہاڑوں میں بستے ہیں، بہت سے سمندروں میں پائے جاتے ہیں تو کئی صحراؤں ریگستانوں میں زندگی گزارتے ہیں. انہی جانوروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے ارد گرد ماحول میں رہتے ہیں اور انسانوں سے مانوس ہونے کے سبب گھروں میں آنا جانا بھی کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات گھروں میں رکھے جاتے ہیں، جنہیں ہم گھریلو یعنی پیٹ اینیملز کے نام سے پکارتے ہیں. اور انہی گھریلو جانوروں میں شمار کی جانے والی اللہ پاک کی ایک مخلوق بلی، جسے انگلش میں کیٹ اور عربی زبان میں قطہ کہتے ہیں. پیارے بچوں، بلی گوشت خور یعنی گوشت کھانے والا جانور ہے. بلی کی پیدائش ایک مقصد کے تحت کی گئی، وہ یہ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے امتی جو کشتی پہ سوار تھے ان کو چوہوں سے تکلیف ہونے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو چھینک آئی اور چھینک سے بلی نکل پڑی، اور اسی لیے بلی کی شکل شیر کی طرح ہے. واہ! اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آج تک جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے، بلیاں اسی مقصد یعنی چوہوں کو مارنے بھگانے کے لیے پالی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا، اور اسلام نے بھی اسے پالنے کی اجازت دی ہے. البتہ اسے کھانا جائز نہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ یعنی بلیاں پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں. اس کے علاوہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا نام ہی بلیوں کی نسبت سے ابو ہریرہ یعنی بلی والے پڑ گیا، کیونکہ آپ بلیاں رکھا کرتے تھے. ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں ایک بلی دیکھی تو ان کو یا ابا ہریرہ یعنی اے بلی والے کہہ کر پکارا. اسی دن سے ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہو گئی کہ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے. پیارے بچوں، بلی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آئیے اپنے پیکج کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں بلی سے متعلق دلچسپ معلومات. آئیے دیکھتے ہیں. یہ دنیا یہ سورج یہ چندہ یہ تارے، چلو آؤ سے. پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہو سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے. وہ پالتو بلیاں جن کی نسل کا مخصوص تعین نہ ہو سکے انہیں عرف عام میں چھوٹے بالوں والی پالتو اور لمبے بالوں والی پالتو بلیوں کی نسل قرار دیا جاتا ہے. پیارے بچوں، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ لائن، چیتا اور ٹائیگر بھی بلی کی ہی فیملی سے ہیں، بس ان کا شمار بڑی بلیوں یعنی بگ کیٹس میں ہوتا ہے، اور عموماً یہ جنگلی اور خطرناک ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں انگلش میں وائلڈ کیٹس بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عام یا گھریلو بلیوں کو چھوٹی بلیاں کہا جاتا ہے، اور یہ عموماً پالتو اور انسان دوست ہوتی ہیں. بلی اپنی ذہانت میں مشہور ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بلی اپنی تھوک سے اپنے چہرے کو صاف کرتی ہے. اس کے بدن پر کوئی چیز لگ جائے تو وہ اسے فوراً صاف کر لیتی ہے. جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس گھر میں کسی دوسری بلی کو داخل نہیں ہونے دے، اور اگر کوئی بلی وہاں آ جائے تو سخت لڑائی کرتی ہے اور دونوں کے اندر دشمنی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے.
اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ گھریلو بلی خیال کرتی ہے کہ کہیں گھر کا اور میرا مالک دوسری بلی سے مانوس نہ ہو جائے اور اسے میری غذا میں شریک نہ کر لے اور مالک کی محبت تقسیم نہ ہو جائے۔ بلی کئی کاموں میں انسان کی طرح ہے۔ مثلاً بلی انسان کی طرح چیختی ہے، انگڑائی لیتی ہے، نرم جگہ اور تکیے پر سر رکھ کر سوتی ہے۔ بلی عام طور پر روزانہ ایوریج 12 سے 16 گھنٹے تک سوتی ہے، یعنی اپنی لائف کا تقریباً 65% حصہ سو کر گزارتی ہے۔ بلی سال بھر میں تقریباً 3 مرتبہ بچے دیتی ہے اور ایک مرتبہ میں اوسطاً 4 سے 5 بچے دیتی ہے، جبکہ بعض اوقات ان کی تعداد 10 تک ہو سکتی ہے۔ بلی کی اوسطاً زندگی 12 سے 15 سال تک ہوتی ہے، جبکہ دنیا کی سب سے بڑی عمر پانے والی بلی آسٹن ٹیکساس کی کریم پف تھی، جو تقریباً 38 ایئرز کی عمر تک زندہ رہی۔ عام طور پر بلی کا وزن 4 سے 5 کلو گرام تک ہوتا ہے، جبکہ ہیمی نامی ایک بلی کو دنیا کی وزنی ترین بلی شمار کیا گیا، جس کا وزن تقریباً 21.3 kg ریکارڈ کیا گیا۔ اللہ پاک نے بلی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے کانوں کو 180 ڈگریز تک گھما سکتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بلی ٹھیک اپنے ناک کے نیچے نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی میٹھا ذائقہ محسوس کر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی کی مونچھیں، جنہیں انگلش میں وسکرز کہتے ہیں، ایک سینسر کا کام کرتی ہے۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں، مثال کے طور پر چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگا لیتی ہے۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔ اگر بلی کسی تنگ جگہ میں جانا چاہتی ہے تو یہ اس کی مونچھیں ہی ہیں جو اسے بتاتی ہیں کہ وہ اس تنگ جگہ میں جا سکتی ہے یا نہیں۔ ماہرین کے مطابق بلی کی مونچھوں کی مختلف حالتیں اس کے موڈز کے بارے میں بھی بتاتی ہیں۔ اگر بلی کی مونچھیں پرسکون حالت میں نیچے کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی بھی پرسکون حالت میں ہے اور آرام کر رہی ہے۔ اگر بلی کی مونچھیں دونوں اطراف میں تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی ڈیفینسو موڈ میں ہے، وہ بہت غصے میں ہے یا کسی چیز سے ڈری ہوئی ہے۔ اور اگر بلی کی مونچھیں آگے کی طرف سے تنی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کسی تجسس میں مبتلا ہے، یعنی کیوریس ہے کہ وہ کسی چیز کے شکار میں ہے یا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ بلی کی مونچھیں چونکہ ایک باقاعدہ عضو ہیں جو ان کے لیے سینسر کا کام کرتے ہیں، چنانچہ کبھی بھی ان کی مونچھیں کاٹنی نہیں چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے بلی کی آنکھیں نکال دی ہوں۔ اونچی اونچی جگہوں پر بآسانی چڑھ جانا بلی کی فطری صلاحیتوں میں سے ہے، اور اس کے لیے بلی کا باڈی اسٹرکچر مکمل طور پر سپورٹیو ہوتا ہے۔ اس کی مضبوط پیٹھ اور فلیکسیبل مسلز اسے کلائمبنگ میں مدد دیتے ہیں۔ اور بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر بلی اونچائی سے گر جائے تب بھی زندہ بچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بلی کسی اونچی جگہ سے گرتی ہے تو اپنے سینس آف بیلنس اور فلیکسیبلٹی کو یوز کرتے ہوئے اپنی باڈی کو گھما کر سیدھا کر لیتی ہے اور اپنی ٹانگوں کو پھیلا لیتی ہے اور انہی پھیلی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ زمین پر لینڈ کرتی ہے۔ اگرچہ اس طرح جان تو بچ جاتی ہے لیکن انجریز ممکن ہیں۔ پیارے بچوں، چونکہ بلی اللہ پاک کی ایک بہت پیاری مخلوق ہے اور اس پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص شفقت فرمائی، لہٰذا ہمیں بھی اس کے ساتھ رحم دلی والا انداز رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں بلی آتی ہو تو اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دینا چاہیے، لیکن یاد رکھیے جو لوگ جانوروں کو تکلیف دیتے اور اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کا یہ انداز انہیں دنیا و آخرت میں سخت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کی گئی۔ اس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا، نہ اس کو کچھ کھانے پینے کو دیا، نہ اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے یعنی چوہے وغیرہ کو کھاتی، یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ تو پیارے بچوں، ہمیں ہرگز
किसी भी बिल्ली को तकलीफ नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी भी तरह उन्हें तंग करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें बुरी आदत से महफूज फरमाए और अच्छी आदतें अपनाते हुए जानवरों के साथ रहम दिली करने पर बेहतरीन अजर अता फरमाए। जी तो प्यारे बच्चों, बिल्ली के बारे में आपने पैकेज में सुना जो बेहतरीन मालूमात पर मुश्तमिल था। प्यारे बच्चों, यकीनन इल्म और आगाही हमेशा इंसान के शऊर को बढ़ाती है, जिससे इंसान के लिए कामयाबियाँ मज़ीद आसान हो जाती हैं। तो चलें इल्म और आगाही के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें बच्चे हमें एक दुआ या एक हदीस याद करवाते हैं। तो चले देखते हैं कि आज बच्चे हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। मुर्ग की बांग सुनकर पढ़ने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। तर्जमा, या इलाही मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये दुआ आपने सुनी, आप इसको याद करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि इल्म के दिए हर तरफ रोशन हो सकें। बच्चों, मुर्ग रहमत का फरिश्ता देखकर बोलता है और उस वक्त की दुआ पर फरिश्ते की आमीन कहने की उम्मीद होती है। हदीस पाक का मफहूम है, जब तुम मुर्गों की बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल करो, क्योंकि बेशक उन्होंने फरिश्तों को देखा है। प्यारे बच्चों, है ना यूनिक सी बात कि मुर्गा फरिश्ते को देखकर बांग देता है, और ये हकीकत हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। मज़ीद ये कि मुर्गे की बांग हमें फजर की नमाज के लिए भी जगाती है। हदीस पाक में मुर्ग को बुरा भला ना कहो, ये तुम्हें नमाज के लिए जगाता है। तो पता चला मुर्गे का एक फ़ायदा ये भी है कि ये हमें नमाज के लिए जगाता है। मदनी चैनल के नाजरीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आप ये यूट्यूब पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो कमेंट में जाकर हमें अपना फीडबैक दीजिए और मज़ीद ये भी बताइए कि आप मज़ीद किन टॉपिक्स के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें नमाज का पाबंद बना। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखें कि ये क्या ये सारे। ये दुनिया, ये सूरज, ये चंदा, ये तारे, चलो आओ सीखें कि ये क्या ये सारे। मालूमात ही मालूमात, मदनी के साथ। बच्चों का मदनी चैनल